اور ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک کی سینئر ٹی وی اینکر سے گفتگو جاری ہے۔ 4 دن بعد یہ شائع ہوتا ہے وہی بنگلہ دیشی نیوز پیپر میں کہ ہم نے کبھی بھی نہیں کہا کہ ذاکر نے انسپائر کیا، ہم نے صرف کہا کہ ایک ٹیررسٹ ان کا فالوور تھا فیس بک پہ۔ لیکن انڈین میڈیا جو آپ باندھتے گودی میڈیا کہتے ہیں، وہ شروع میں الحمدللہ کافی میرے خلاف بات کرنے لگے، لیکن الحمدللہ یہ اچھی بات تھی کہ ہندوستان میں جتنے مسلمان میں فرقے اس کے باوجود ماشاءاللہ اکثر لوگ نے مجھے سپورٹ کیا، اور اتنا سپورٹ ہونے کے بعد پورے ہندوستان میں پروٹیسٹ تھا کہ 1 مہینے کے اندر انڈین پارلیمنٹ میں آپ ابھی بھی جائیں گے 2 اگست 2016 میں انڈین پارلیمنٹ میں کہا گیا تھا کہ دیر از نو ایویڈنس فاؤنڈ اباؤٹ ڈاکٹر ذاکر نائک اور his organization اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن اینڈ دے آر ناٹ انوالوڈ ان اینی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی۔ تو یہ بولنے کے بعد سب پروٹیسٹ کم ہو گئے، لیکن ان کا ایجنڈا کچھ اور تھا۔ چند مہینے بعد نومبر میں جب ہندوستان کے مسلمانوں کو مسلم پرسنل یونیورسل مسلم پرسنل یونیفارم سول کوڈ کے چکر میں ان کو الجھایا گیا اور اس کے درمیان ہمارا آرگنائزیشن کو بین کی۔ تو کیونکہ یہ آنسلاٹ جو میرے خلاف ہوا، اسی لیے اس وقت میں عمرہ کر رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا اور مکہ میں تھا، تو ہمارے جو لائرز تھے کہا کہ آپ باہر ہی رہیں گے تو اچھا ہے، تو اس کے بعد میں واپس گیا۔ ایسا نہیں کہ میں چھوڑ دیا، میں باہر تھا اور اس وقت یہ ہوا، اور اس کے بعد جب الزام لگنے لگے تو پھر اس کے بعد میں واپس گیا نہیں۔ اور الحمدللہ اللہ کا فضل تھا کہ کبھی خواب و خیال میں نہیں سوچا تھا کہ یہ الزام مجھ پہ لگے گا آن ٹیررزم۔ اور ان نے پھر درخواست کی انٹرپول سے 2017 میں کہ میرے خلاف ریڈ کارنر نوٹس ضائع کیا جائے، RCN ریڈ کارنر نوٹس۔ تو انٹرپول نے کہا یہ بالکل بے بنیاد ہے، یہ پولیٹیکل ہے، اٹ از رانگ۔ پھر 1.5 سال بعد 2019 میں پھر سے درخواست کی، اور تو انہوں نے نکال دیا یہ کیا ذاکر نائک ٹیررسٹ ہیٹ اسپیچ کے بارے میں، اور ہیٹ اسپیچ کی کوئی کنٹینٹ پیراگراف کوٹ کر کے انہیں پیش کیا انٹرپول کو۔ تو انٹرپول نے بولا کہ یہ ہیٹ اسپیچ میں آتا نہیں، اس کو درخواست کو بھی مسلط کر دیا۔ اس کے بعد پھر 2021 میں ایک نیا انٹرپول کا ریکویسٹ تھا منی لانڈرنگ، کہ ذاکر نائک منی لانڈرنگ کر رہے، اور انٹرپول gave a very strong notice saying he is a religious speaker, he has the right to speak about religion, he has the right to collect funds if he wants to collect funds, he is doing as per the law of the country, it is nothing but a political motive۔ یعنی یہ بالکل بے بنیاد ہے۔ تو 3rd بار انٹرپول نے ریجیکٹ کی کہ یہ بے بنیاد ہے۔ اور نارملی اگر کوئی گورنمنٹ کوئی مسلمان کے خلاف ٹیررزم کے اوپر اگر کرتی ہے کہ نوٹس کرو، تو 99% میں لائرز کہتے کہ کر دیتے، لیکن کیونکہ میرے اتنے تقریر موجود تھے انٹرنیٹ پہ، اٹ واز آبویس، تو الحمدللہ وہ ناکامیاب ہے۔ تو اسی وجہ سے باہر تو الحمدللہ اللہ کے فضل سے کوئی تکلیف نہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہجرت کرنے پڑا، اور اللہ کے فضل سے تقریباً 15 ممالک، ان کے نام نہیں لوں گا، وہ چاہتے تھے کہ میں آ کے وہاں سیٹل ہو جاؤں تاکہ وہ مجھے سٹیزن شپ دے۔ اور یہ 15 ممالک سے میں میرے خود کے ریسرچ کے مطابق میرے نزدیک ملیشیا جتنے بھی مسلمان ممالک ہے جو بھی فی الحال ہے، میرے نزدیک سب سے بہتر تھا۔ اینڈ ملیشیا ایک میرے نزدیک جس میں ٹریول کیا ہوں از ون آف دا فیو کنٹریز جہاں اوپنلی مسلمان بات کر سکتے ان سپورٹ آف دا اسلامک کاز، whether it be Palestine, whether it be Rohingya, whether it be any issue on Islamic, you can take out a protest openly and the government supports you۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی بڑی فالوئنگ ہے پاکستان میں بھی، ملیشیا کی تو بڑی صفات آپ نے بتائی، پاکستانی بڑے لارج ہارٹیڈ ہے، پاکستان میں بھی جتنا عرصہ رہیں گے تو وسیع القلبی کا مظاہرہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گا۔ ادیان کا تقابل آپ کا جو ایکسپرٹیز ہے، ایک ڈاکٹر صاحب ہم اکثر پڑھتے ہیں سیمول ہنٹنگٹن کی تھیوری ہے کلیش آف سیولائزیشن، اور معروف مبلغ ڈاکٹر ذاکر نائک جو کہ سینئر ٹی وی اینکر سے اس وقت گفتگو کر رہی ہیں، آپ نے لائیو گفتگو ملاحظہ کی۔